بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول کے بچوں سے بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی ان بچیوں کا، اے لیول کی طالبات کا، جنہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں ان کے سلیبس میں شامل نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے کے متعلق کچھ تشریح، کچھ بنیادی معلومات فراہم کروں۔ لہٰذا میں نے انارکلی کے 2 سوالات کے بعد علامہ اقبال کی نظم کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سلیبس میں تو نہیں، کتاب میں یعنی بال جبریل میں روح ارضی آدم کا استقبال کرنے سے پہلے ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے فرشتے آدم کو جنت سے نکالتے۔ یہ 5 اشعار کی نظم ہے۔ یہ اصل میں اس نظم کی بیک گراؤنڈ ہے، تمہید ہے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا کس وجہ سے، اور اس کا تھوڑے سے ایک پیراگراف میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جنت میں حضرت آدم کس طرح سے آرام سے سکون سے رہ رہے تھے، اور فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ اے آدم، آپ کو اگرچہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن آپ میں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں، ڈال دی ہیں، جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں۔ ان خوبیوں میں ذہن کی اعلیٰ پرواز اور اپنی اچھائی برائی سمجھنے جانچنے کی جو صلاحیت ہے وہ، اور دوسرے کمالات۔ اسی لیے آدم کو تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ جنت میں انسان کو کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ سب تخیلاتی اور تصوراتی ہے۔ چنانچہ اس نظم میں بتاتے ہیں کہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک حضرت آدم زمین پر آ کر آباد ہو گئے، اور زمین کی روح ان کا استقبال کرتے ہوئے ان سے کہتی ہے کہ آپ یعنی حضرت آدم اپنی ذہن کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ زمین میں کتنی ایسی منفرد خوبیاں شامل ہیں، اتنی صلاحیتیں زمین میں پائی جاتی ہیں جو جنت میں نہیں تھی۔ یہاں مشرق سے سورج کے نکلنے کا منظر، کائنات کے جن جلووں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان کو پردوں میں چھپا ہوا ہونے کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ زمین کی خوبیوں میں امید اور ناامیدی کا جائزہ لے سکتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ دنیا عملی جدوجہد اور مسلسل کوشش کا نام ہے، جہاں امید اور ناامیدی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بادل ہیں، گھٹائیں ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، یہ سب انسان کے استعمال کے لیے ہیں اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ کل تک آپ جنت میں تھے، جہاں کسی کوشش کے بغیر ہر نعمت آپ کو ملتی تھی، جبکہ زمین پر سارے ماحول کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں مسائل مشکلات ہوں گے اور انسان کو مسلسل کوشش اور محنت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اے آدم، آپ تو ابھی جنت سے نئے زمین پر آئے ہیں، مگر وہ دن دور نہیں جب یہاں کی ہر چیز آپ کی عظمت کامیابیوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ نیا جہان یعنی دنیا آپ کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھے گی، اور آسمان پر ستارے دور سے دیکھ کر انسان پر رشک کریں گے۔ انسان کے خیالات میں اتنی وسعت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ انسان اگر اپنی خوبیوں کو بلند تعمیر کرے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ اس کی آہ کس طرح زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے۔
اب یہ روح عرضی استقبال کر رہی ہے تو اس میں وہ زمین کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہی سب کچھ یہ بتائے چلے جا رہی ہے کہ انسان کے زینے میں، اب اس کو ذرا دھیان سے سنیں، کہ فکر کی چنگاری موجود ہے، اس میں ساری کائنات، ساری دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی طاقت موجود ہے، اور تجھ میں جو مہارت موجود ہے وہ ایک نئی دنیا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ اس لیے کہ تیری غیرت مفت میں اور مانگی ہوئی جنت قبول کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ دراصل جنت تیری اپنی صلاحیتوں، محنت اور مشقت میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ مٹی سے وجود میں آنے والے انسان اپنی ہمت اور مسلسل کوشش سے اپنی منزل حاصل کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ کہ انسان پہلے جنت میں تھا، اس کو مفت میں ملی ہوئی تھی، اب اس کی اگلی منزل جنت ہی ہے جہاں اس نے جانا ہے، جس کو اس نے حاصل کرنا ہے، تو وہ کوششوں، محنت اور مشقت اور جدوجہد سے حاصل ہوگی۔ علامہ اقبال اس میں نقطہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جنت سے بچھڑ کے جو آئے ہو تو تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی جدائی برداشت کرو، اس وہاں جانے کے لیے پھر سے وہی کوشش اور محنت کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں، اب تھوڑا اور رہ گیا، کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب سے تجھے پیدا کیا گیا ہے تیری اعلیٰ حیثیت تب سے ہی مسلمہ ہے، اور اس وقت سے تیری محبت زمین کی روح میں رچی بسی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیری ہی ذہانت سے کائنات کے اسرار ظاہر ہوئے ہیں۔ شروع سے ہی تو محنت اور مشقت کا عادی ہو، خون پسینہ ایک کرنے والا ہو، اور تیری فطرت کسی قسم کی بھی تکلیف پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے تیری مرضی، تیری رضا کے بغیر دنیا جہان بے معنی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو ایک شعر سب سے بہت لوگ پڑھتے ہیں اور ہر جگہ پر پڑھا جاتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی تو محنت اور مشقت سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بلند کر لے کہ تجھ سے دنیا پوچھ کر تیرے اشاروں پر چلے۔ اور روح عرضی اس طرح سے استقبال زمین پر آدم کا کر رہی ہے، اور یہ شروع کے اشعار بھی ایسے ہی ہیں، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ کھول آنکھ فلک دیکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کے پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا سے۔ آپ دھیان سے آپ نے اس کو سننا ہے، اور سننے کے بعد آپ اس کی تشریح جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شکریہ، نیکسٹ ٹائم۔